بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا، اور خاص طور سے 21ویں شب دعا کی تلاوت سے پہلے پھر جملہ زبان سے ادا کیا جائے، اللہم الان قتلۃ امیر المومنین۔ شب ضربت 19ویں شب، شب قدر بھی 20، پھر وہ تاریخ جب مولا اپنے گھر میں حالت زخم میں، حالت رنج میں، اس تکلیف کے ساتھ گزار رہے تھے، اور اب 21ویں شب، شب شہادت مولا کائنات پہنچ۔ اللہم الان قتلۃ امیر المومنین۔ اس طرح یہ رات تعزیت کی رات ہے اور ماتم کی رات ہے، اسی انداز سے یہ شب قدر بھی۔ پروردگار ہمیں مولا کائنات کے خون کے طلبگاروں میں شامل فرمائے، اور شب قدر میں قرآن مجید کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ 21ویں شب کی دعا تلاوت کی جا رہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، واشہد ان الجنۃ حق والنار حق، وان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، وان اللہ یبعث من فی القبور، واشہد ان الرب ربی لا شریک لہ، ولا ولد لہ ولا والد لہ، واشہد انہ الفعال لما یرید والقادر علی کل شیء قدیر، والصانع لما یرید والقاہر علی من یشاء والرافع لمن یشاء مالک الملک والرازق العباد الغفور الرحیم العلیم الحلیم۔ اشہد 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 انک سیدی کذالک، وفوق ذلک لا یبلغ الواصفون کنہہ، لا یبلغ الواصفون کنہ عظمتک، اللہم صل علی محمد وآل محمد، واہدنی ولا تضلنی بعد اذ ہدیتنی، انک انت الہادی المہدی۔ اس شب کی مخصوص نماز، ویسے ابھی بیان ہو چکا کہ یہ شب قدر ہے، تو شب قدر کے 2 قسم کے اعمال، اعمال مشترکہ اور اعمال مخصوصہ، وہ کتابوں کے ذریعے سے جو مفاتیح الجنان اور دیگر کتابوں سے آپ انجام دیجیے گا۔ آج کی رات کی مخصوص نماز وسائل الشیعہ کتاب کے حوالے سے مولا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی بیان کی ہوئی۔ فرماتے ہیں مولا اس رات کی نماز پڑھنے والے کے لیے پروردگار عالم آسمان کے تمام دروازے کھول دے گا، یعنی اس طرح سے یہ نماز انجام دی جائے کہ جیسے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے اس نماز کو بیان کیا۔ یعنی روایت میں اس نماز کا کوئی خاص طریقہ تو بیان نہیں کیا گیا، البتہ وہی اعمال شب قدر 21ویں شب کے اعمال کو انجام دیا جائے تو پروردگار عالم یہ تمام تر نعمتیں عنایت فرمائے گا۔ اور اب آئیے 21ویں شب کی نماز کے ثواب کے ساتھ 21ویں دن کے روزے کا ثواب۔ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس سے یہ ثواب بیان کیا جا رہا۔ روایت کے الفاظ کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہاری قبروں میں 1000 فرسخ تک وسعت عطا فرمائے گا، اور تم سے قبر کی تاریکی اور وحشت کو دور کرے گا، اور تمہاری قبور کو شہداء کی قبریں قرار دے گا، اور تمہارے چہروں کو حضرت یوسف بن یعقوب کے چہرے جیسا قرار دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ 21ویں دن کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اجعل لی فیہ الی مرضاتک دلیلا، ولا تجعل للشیطان فیہ علی سبیلا،
وَاجْعَلِ الْجَنَّةَ لِي مَنزِلًا وَمَقِيلًا يَا قَاضِيَ حَوَائِجَ الطَّالِبِينَ۔ اس دعا کے ساتھ آپ کی خدمت میں نماز کا تحفہ ہر روز بیان کیا جا رہا ہے۔ آج بھی آپ کی خدمت میں نماز کا جو تحفہ پیش کیا جائے گا اس کا نام ہے نماز گنج پنہان، یعنی ایسے خزانے کی تلاش کہ جو انسان ڈھونڈ رہا، اپنے مطلب کے حصول کے لیے کوئی انسان پریشان ہو، مطلب حاصل کرنا چاہتا ہو تو سحر کے وقت میں 2 رکعت نماز پڑھے، اور نماز اس طریقے سے پڑھے کہ ہر رکعت اول میں الحمد کے بعد وہ 17 مرتبہ سورہ کافرون پڑھے، اور رکعت دوم میں الحمد کے بعد 17 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھے، اور ہر رکعت کے رکوع میں 17 مرتبہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اور ہر رکعت کے ہر سجدے میں 17 مرتبہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اور نماز پڑھنے کے بعد 17 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے۔ پھر دوہرا دیتا ہوں کہ یہ نماز پڑھی جائے گی 2 رکعت سحر کے وقت میں۔ نیت ہوگی نماز گنج پنہان یا نماز گنج نہان، پوشیدہ امر کے معلوم کرنے کے لیے یا کسی حاجت کے حصول کے لیے 2 رکعت نماز بجا لاتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ نماز پڑھیں گے سحر کے وقت میں، رکعت اول میں الحمد کے بعد 17 مرتبہ سورہ کافرون، اور دوم میں الحمد کے بعد 17 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد، رکوع میں ذکر رکوع کو 17 مرتبہ اور سجدے میں ذکر سجدہ کو 17 مرتبہ۔ نماز مکمل کرنے کے بعد 17 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت، اور چاہیں تو علی العظیم تک مکمل کر لیں یا ہم فیہا خالدون تک پڑھ لیں۔ انشاءاللہ خدا اس کے ذریعے سے بہت زیادہ مجرب ہے، ایسے راز آپ کو عطا فرمائے گا کہ آپ کا مطلب پورا ہو جائے گا، مراد آپ کو حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ خدا ہم سب کی حاجتیں شرعی پوری فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زیارت روز شہادت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنی جانب سے اپنے والدین، اہل و عیال، اہل خاندان، تمام صاحبان ایمان زندہ اور مرحومین کی نیابت میں بجا لاتے ہیں قربتاً و طاعتاً الی اللہ۔ اس زیارت کو کتاب کافی میں اسناد کے ساتھ بیان کیا گیا جناب خضر علیہ السلام کے حوالے سے کہ کس طرح روز غم تھا 21 ماہ رمضان، ایسے بکا جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے دن اس طرح بکا تھا 21 ماہ رمضان کو۔ اس وقت میں وہ آنے والا بغیر کسی معرفت کے، بغیر کسی شناخت کے امام کے دروازے پر بیت الشرف کے سامنے اس طرح کے سلام پیش کر رہا تھا۔ یہ انہی الفاظ میں ہم بھی سلام پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورحمک اللہ یا ابا الحسن، كنت أول القوم إسلاما وأخلصهم إيمانا وأشدهم يقينا وأخوفهم لله وأعظمهم عناء وأهوتهم على رسول الله صلى الله عليه وآله وآمنهم على أصحابه وأفضلهم مناقب وأكرمهم سوابق وأرفعهم درجة وأقربهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وأشبههم به هديا وخلفا وسمتا وفعلا
وأشرفهم منزلة وأكرمهم عليه، فجزاك الله عن الإسلام وعن رسوله وعن المسلمين خيرا. وقويت حين ضعف أصحابه، وبرزت حين استكانوا، ونهست حين وهنوا، ولزمت منهاج رسول الله صلى الله عليه وآله إذ هم أصحابه، وكنت خليفته حقا. لم تنعز ولم تضر برغم المنافقين وغيظ الكافرين وكره الحاسدين وصغر الفاسقين. قمت بالأمر حين فشلوا، ونطقت حين طاعتوا، ومضيت بنور الله إذ وقفوا فاتبعوا فاهدوا. وكنت أخفضهم صوتا وأعلاهم قنوتا وأقلهم كلاما وأصوبهم نطقا وأكبرهم رأيا وأشجعهم قلبا وأشدهم يقينا وأحسنهم عملا وأعرفهم بالأمور. كنت والله يعصوبا للدين أولا وآخرا، الأول حين تفرق الناس والآخر حين فشلوا. كنت للمؤمنين أبا رحيما إذ صاروا عليك عيالا، فحملت أثقال ما أنه ضعفوا، وحفظت ما أضاعوا، ورعيت ما أهملوا ورأيت ما أهملوا، وشمرت إذ اجتمعوا، وعلوت إذ هلعوا، وصبرت إذ أسروا، أدركت ونالوا بك ما لم يحتسبوا. كنت على الكافرين عذابا سبا ونهبا، وللمؤمنين عمدا وحصنا. فطرت والله بنعمائها، فزت بحبائها، وأهرست سوابقها، وذهبت بفضائلها. لم تفلل حجتك، ولم يزغ قلبك، ولم تضعف بصيرتك، ولم تجبن نفسك، ولم تخر. كنت كالجبل لا تحركه الأواصف، وكنت كما قال آمن الناس في صحبتك وذات يدك. وكنت كما قال الله، كما قال عليه السلام، ضعيفا في بدنك قويا في أمر الله، متواضعا في نفسك، عظيما عند الله، كبيرا في الأرض، جليلا عند المؤمنين. لم يكن لأحد فيك محمز، ولا لقائل فيك مغمز، ولا لأحد فيك مطمع، ولا لأحد عندك هوادا. الضعيف الذليل عندك قوي عزيز حتى تأخذ له بحقه، والقوي العزيز عندك ضعيف ذليل حتى تأخذ منه الحق. والقريب والبعيد عندك في ذلك سواء. شانك الحق والصدق والرفق، وقولك حكم وحتم، وأمرك حلم وحزم، ورأيك علم وعزم فيما فعلت. وقد نهج السبيل وسهل العسير، وأطفئت النيران، واعتدل بك الدين، وقوي بك الإسلام. فظهر أمر الله ولا كره الكافرون، وثبت بك الإسلام والمؤمنون، وسبقت سبقا بعيدا. وأطعيت من بعدك طعيا شديدا، وأتعبت من بعدك تعبا شديدا، فجللت عن البكاء، وعظمت رزيتك في السماء، وهدت مصيبتك الأنام. فإنا لله وإنا إليه راجعون. رضينا عن الله قضاه، وسلمنا لله أمره،
فوالله لن يصاب المسلمون بمثلك عبدا كنت للمؤمنين كهفا وحصنا وقنة راسيا وعلى الكافرين غلظة وغيظا فألحقك الله بالنبي ولا أحرمنا أجرك ولا ضلنا بعدك السلام عليك يا مولاي ورحمة الله وبركاته.